رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں یہ جو فلسطین کی مسئلے کے معاملے میں ہم نے آگاہی کے طور پر یہ پروگرام شروع کیا کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلسطینی جو ہیں وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور مسجد اقصی فلسطین اور شام کا جو علاقہ ہے اس کی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے۔ کل تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا، کل کروایا تھا کہ جو ہے مسجد اقصی اور کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کی وہ جو ہے ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، یعنی ہماری اکثریت جو ہے عوام کی بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی سے معراج کروائی گئی۔ اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم کہ مسجد اقصی کی اور فلسطین اور شام کی کیا اہمیت ہے۔ تو تھوڑا سا جو میں نے کل تعارف کروایا تھا، تو یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک چٹان ہے جو کہ مقدس سمجھی جاتی ہے، اور وہ چٹان جو ہے اسی کے اوپر یہ زرد رنگ کا جو گولڈن کلر کا گنبد ہے نا مسجد اقصی کی، اگر آپ تصویر دیکھیں تو دو گنبد نظر آئیں گے، ایک ہے گرے کلر کا سرمئی رنگ کا بڑا والا، اور ایک چھوٹا ہے گولڈن کلر کا۔ تو یہ جو گولڈن ہے اس کو یہ اسی چٹان مقدس چٹان کے اوپر ہی یہ زرد گنبد قائم ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو تابعی تھے، انہوں نے بڑی محنت سے ولید بن عبد الملک کے دور میں اموی حکمرانوں کے دور میں بنایا تھا، اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت سے اتنی اب تک یعنی یہ یادگار چیزیں ہیں اور عجوبہ ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے تعمیر کی گئی۔ بہرحال تو اب جو باتیں آپ سنتے ہوں گے، جو باتیں گردش کرتی ہیں کہ یہود جو ہیں وہ مسجد اقصی کی دیواروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہاں پر منجنیق وغیرہ کا استعمال کر کے ان کی بنیادیں جو ہیں ان کو کمزور کر رہے ہیں، اور وہ اس ٹیمپل کو گولڈن ٹیمپل کو گرانا چاہتے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو اکثر سننے میں ملتی ہوں گی۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جس مقدس چٹان پر یہ زرد گنبد قائم ہے اسے مقدس کیوں کہا گیا ہے؟ جو روایات آتی ہیں ان روایات کے مطابق یہ بات ہے کہ جو ایک صحیح سند والی روایت ہے کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ الصخرۃ من الجنتی، یہ جو چٹان ہے نا یہ جنت میں سے ہے، یعنی یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے آیا تھا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حجر اسود کی طرح یہ صخرۃ القبلہ، جو اس کی طرف رخ کر کے تمام پیغمبر نماز پڑھتے تھے، تو یہ بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور دونوں مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ تو چونکہ یہ چٹان یہود کا بھی قبلہ تھی اور ان کی مذہبی داستانوں کے مطابق اصل تورات اس کے قریب ہی کہیں مدفون ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہیکل سلیمانی اس پر قائم کیا گیا تھا۔ تو مسلمانوں کی وہ اس شاندار عمارت کو گرا کر جہاں اپنے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے وہ بےتاب ہو رہے ہیں، لیکن ان کی یہ چیز ان کا یہ جو جذبہ ہے، بےتابی کا جو جذبہ ہے وہ مذہبی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، یہودی عقیدے کے مطابق قرآن نے بتایا نا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی مار دی گئی، کہ جب بھی جہاں بھی گئے ان کو ذلت اور مسکینی کا سامنا کرنا پڑا، لوگ ان کے اوپر حکومت ہی کرتے رہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں سے پہلے عیسائی تھے، رومی تھے، ایران والے تھے، یہ سارے ان کو دبا کے رکھتے اور ان پر حکومت کرتے رہے، اور دنیا بھر کی تذلیل اور تحقیر جو تھی وہ ان کے حصے میں آتی رہی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ایک جو ہے ان کے ہاں بھی ایک عقیدہ ہے
کہ دنیا بھر کی جو تذلیل اور تحقیر سے نجات دلائے گا نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ جو مسیح دجال جو ہے وہی ہمیں کرے گا، ہمیں نجات دلائے گا. تو اس کی آمد کے منتظر ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ دجال کی جو آمد ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا محل کثر صدارت جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور وہ جو اس کا محل بنانا ہے کثر صدارت ہے وہ اسی چٹان پر ہی بنے گا. تو یہ جو چٹان ہے جس کے جو اس گنبد کے نیچے ہے، تو وہ اس لیے اس کے درپے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو گرایا جائے، اور گرانے کے بعد یہاں پر اپنا جو ہے ٹیمپل جو ہے وہ کیا جائے، تعمیر کیا جائے. اس سلسلے کے وہ لیے وہ بہت سی کوششیں کر رہی ہیں. تو اگر آپ نے کبھی تصویریں وغیرہ دیکھی ہوں، ظاہر اب یہاں تو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن کتابوں میں اور میگزینز میں تصویریں آتی ہیں جس میں وہ سولومن ٹیمپل کا انہوں نے اسکیچ بنایا ہوا ہے یہودیوں نے، اور وہ اس کے لیے پورا ماڈل بنایا ہوا ہے، اور اس ماڈل کو دیکھ کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کا جو بار بار اس مسجد کو گرانے کی اور باتیں کرتے ہیں، اور کبھی بنیادیں کھودتے ہیں، کبھی کوئی دیواریں کمزور کرتے ہیں، تو وہ اصل میں نا مسلمانوں کا ایک طرح سے جیسے ٹیمپریچر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر حرارت ایمانی کتنی ہے. تو حرارت ایمانی کے مطابق پھر وہ مشقیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں، کتنی کس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں. تو یہاں پر پھر اسی لیے جو یہ تھے فلسطینی مجاہدین، انہوں نے پھر یہ فدائی حملے کرنے شروع کیے کہ وہ انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ یہ جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے فدائی جانباز جو ہیں وہ حملے کرتے ہیں اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو ہمارے ہاں ایک جو حدیث بتائی جاتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ سارے جو ہوگے، ساری قومیں جو ہیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن، دنیا کی محبت اور آخرت سے مایوسی، آرام پسندی اور جو ہے عیش پرستی جو ہے وہ اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور ایمانی حرارت سے محروم ہو جاؤ گے اس وجہ سے. یہ تو اب ہم یہ باتیں سننے کے بعد اب عمومی رویہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بات اب ہونی ہی تھی، یہ تو اب ہونا ہی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. بات یہ نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے، اس کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھا جائے بلکہ اس کے لیے کوشش کی جائے. اب آپ ان حالات کو اگر قرآن کے ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں نا، تو قرآن نے تو اس قوم کو ہمیشہ کے لیے مبغوض علیہ قوم قرار دیا. اس قوم کے مبغوض علیہ ہونے کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے کہ ہم دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس غضب کا اعلان جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلانا. اگر چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا ہوتا تو یہ دعا ہمیں نہ سکھائی جاتی کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، اور وہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخر دم تک کوشش کرنی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات جو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ ہیکل سلیمانی جو بنانا چاہتے ہیں اس چٹان پر، تو اس میں ان کو لیے یہ چٹان جو ہے مقدس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر تھا اسی پتھر پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ حکومت کرتے تھے. تو ان کا جو اس لیے اس کا نام انہوں نے تخت داؤدی رکھا ہوا ہے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت کے جھوٹے دعوے دار بنتے ہیں. تو ان کا جو جھنڈا ہے نا،
اس جھنڈے میں بھی یہ بات انہوں نے ایسا بنایا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیلے رنگ کی 2 لائنیں ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے لائن ہے، اور درمیان میں ایک 6 کونوں والا ستارہ ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو 6 کونوں والا ستارہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو اوپر ایک لائن ہے وہ دریائے دجلہ سے کا دریائے دجلہ سے، اور دوسری ہے دریائے فرات سے، یہ دونوں سے ان کی ریزمبلنس لگا کے وہ اپنا ایریا بتاتے ہیں کہ ہمارا ایریا یہاں تک ہے۔ تو انہوں نے یہ 2 نیلی لائنیں جو ہیں دجلہ اور نیل کا علامتی نشان بنایا، اور 6 کونوں والا یہودی ستارہ بنایا۔ اس کے اندر انہوں نے اپنا اس ایریا تک جانا ہے، اور اس ایریا کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ان کی جھوٹی سچی روایات ہیں جو انہوں نے اکٹھی کی ہیں، تو ہمیں ہمارا قرآن ہمیں سچی جو باتیں ساری بتاتا ہے، تو ہم نے اللہ کی وہ باتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی جو کے وعدے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو ہمیں ہمارا غلبہ جو ہے وہ ہماری ایمان کی طاقت نے عطا کرنے، ایمان کی طاقت جو ہے وہ ہمیں اپنے جائزہ لینا اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ایمان کی طاقت ہمارے میں ہوگی تو ہم ہر حال میں غالب رہیں گے۔ اور یہ غالب رہنے کے لیے صرف ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور ایمان کی طاقت کو ہم نے بڑھانا ہے۔ تو قرآن شریف میں ان کا یہ بھی بات آتی ہے نا کہ یہ لوگ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس تھے اس وقت تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے پیروی نہیں کی، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پیروی کرتے تھے شیاطین کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے، اور ان سے یہ جادو سیکھتے تھے اور لوگوں کے گھر تباہ کرتے تھے۔ تو اس وقت جب پیغمبر ان کے پاس تھے اس وقت تو انہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، لیکن اب یہ اپنی جھوٹی سچی باتیں ملا کے اور یہ ورثہ اپنا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ورثہ ہمارا ہے، اور ہم لوگ اس کے نیچے سے چٹان کے نیچے ایک غار ہے، قدرتی غار ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ قدرتی بنا ہوا ہے، اس غار کے نیچے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تورات کے اصل نسخے جو ہیں یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ ہم نے نکالنے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے وہ یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دجال کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہاں پر اس کا محل ساری دنیا پر وہ ہماری حکومت کو قائم کرے گا۔ تو یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے جو دجال آئے گا وہ دنیا کا چکر لگائے گا، تو انہوں نے یہ وہاں سے لیا اور کہا، انہوں نے یقین کیا کہ یہ وہ دجال آنے والا ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے اور دنیا پر حکومت، ساری اسلام جو ہے وہ دنیا پر پھیلے گا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بس عمل کرنے کی بات یہ آتی ہے کہ وہ غلط چیزوں کے پیچھے اتنی تگودو کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس صحیح دین، صحیح قرآن، صحیح روایات، صحیح احادیث موجود ہیں، تو ہم بس بت بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا تھا تو وہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو کام، جو جتنی کوشش کی جائے گی جس کام کے لیے، ویسا ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی مسجد کو خود ہی بچانا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے بعد اپنی مسجد اقصیٰ کو خود ہی بچانا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو حماس والے ہیں، حماس والوں نے جو یہ کوشش کی تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کی، کیونکہ ابھی تک بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہی غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی بڑی سپر پاور، اس کے ساتھ کتنے 35-40 ممالک ہیں، ان کی فوجیں ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو حماس والے کس بل بوتے پر جو ہے ان سے ٹکر لے رہی ہیں۔ تو حماس والے جو ہیں وہ جہاد کے نظریے سے، اللہ کی مدد کے حوالے سے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس آیت کی وجہ سے وہ جذبہ ان کا جوان ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو وہ اس وجہ سے دن رات کرتے رہتے ہیں کوششیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا ایمانی مورال بہت بلند ہے۔ ہم لوگوں کو جو خبریں دکھائی جاتی ہیں نا، اس وجہ سے ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ
تصویر کا ایک رخ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہمیں تباہی دکھائی جا رہی ہے، تباہی دکھائی جا رہی ہے، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے اسرائیلی فوج جو ہے وہ سویلینز جو ہیں، عام آبادیاں جو ہیں، ان پر بم برسا کر، وہاں پر ان کو نشانہ بنا کر، ان کو گرفتار کر کے، ان کا پانی بند کر کے، ان کے ہسپتالوں پہ بم پھینک کر جو بارود وغیرہ جو استعمال وہ کر رہے ہیں، یہ آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ سویلین کا مقابلہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. فوج کا مقابلہ فوج کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر سویلین نہتے جو ہیں، بچے، خواتین، گھر کے لوگ، عام جو شہری ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہی ان کے کمزور ہونے کی، ان کے بودے ہونے کی، اور ان کے غلط ہونے کی، اور ان کے بزدل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ فوج کا مقابلہ جو ہے فوج سے نہیں کر رہے، آبادی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور حماس والے 6 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں، تو اس مہینے کے دوران نہ ان کو کہیں سے کمک مل رہی ہے، ان کو تو چھپ کے وہ اپنی ساری کاروائیاں تیار کرتے ہیں، اور وہ نیچے سرنگیں بنا کے وہ رہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی لمبی پلاننگ کی ہوگی اور کتنی لمبی انہوں نے تیاری کی ہوگی. تو اگر آپ الجزیرہ کی نیوز سنیں، القدس لنا کی نیوز سنیں، وائس آف القدس ہے وہ، اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مجاہدین ایک ایک، دو دو، تین تین کی ٹولیوں میں جا کے ان کے بڑے بڑے ٹینک جو ہیں، مرکاوا ٹینک اور ریڈار سسٹم اور بہترین قسم کا دنیا کا جدید ترین، جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، دنیا جہان کی فوجیں یہاں پر ہیں، انہوں نے اس کو شکست دی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے مورال کو بلند کرتی ہیں. تو ہمیں ان کی بس جو ہم تھوڑا سا یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ چاہتے کیا ہیں، اور مسجد اقصی میں آخر ایسی کیا چیز ہے جس کے یہ در پہ ہو گئے ہوئے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ان کی یہ جو گولڈن ٹیمپل کا میں نے آپ کو بتایا، تو یہ گولڈن ٹیمپل کے نیچے ان کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ تخت داؤدی ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اور ان کے جو جھنڈے ہیں، جھنڈے کا جو ہے 2 نیلی لائنیں نظر آئیں گی نا، ایک اوپر اور ایک نیچے، تو یہ ایک دریائے دجلہ کا اور دریائے نیل کا علامتی نشان ہے. اور یہ 6 کونوں والا ستارہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ یہ طلوع ہوتا تھا، تو یہ جو ہے نا ہمارا وہ ہے. تو یہ اپنا ملک سمجھتے ہیں کہاں سے کہاں تک، مصر کے دریائے نیل کے پاس سے لے کر اور وہاں سے لیتے ہیں اور جا کر اپنے تل ابیب تک جا کر وہ نا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا علاقہ. تو یہ بات سوچ کر وہ لگے ہوئے ہیں. آگے اس کے بعد ہمارے یہ جغرافی حیثیت کو سمجھنا چاہیے ہمیں. جغرافیہ کے لحاظ سے نہر سوئز جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ انشاءاللہ کل آپ کو میں بتاؤں گی کہ نہر سوئز جو ہے، خلیج جو ہے سوئز کی، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اصل میں ہم لوگوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی جغرافیہ کو دیکھا، نہ کبھی ہمیں دنیا کے نقشے کا پتہ. تو زبانی باتیں سمجھنے میں اتنی سمجھ بھی نہیں آئے گی. بہرحال تھوڑا تھوڑا سننے سے کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ جہاد دے جو حماس والوں کے ساتھ ہے. ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو کرنا ہے، ایک تو پہلے اپنے کردار میں وہ جہاد پیدا کریں، اور اپنے کردار سے ساری جو نافرمانیوں والی ہیں عادتیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ دور کریں. اس کے بعد ان کے لیے جو ہم کر سکیں دعائیں کریں، بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، جتنا بھی ہم حصہ ڈالیں، وہ مالی امداد، یہ وہ، تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار خاموش مجرمانہ غفلت والے جو مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ کرے، ہمارا شمار حق والوں میں کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیرا وآحسن الجزاء فی الدارین. الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کرم اور اپنا فضل فرمایا، اور اللہ پاک نے، ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن ہمیں اللہ پاک نے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 15 جنوری سے لے کے آپ سب نیک عورتیں جڑیں، اور 15 جنوری سے 15 فروری، 15 مارچ
اور تقریباً یوں سمجھ لیں کہ چھٹیاں نکال کے تقریباً 50 دن 50 سے اوپر دن آپ جڑی رہی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اور مبارک دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے اختتام تک پہنچایا۔ اس کا تتمہ ہوا فی الحال الحمدللہ، اور اگلے سال زندگی رہی تو ضرور بالضرور تو، اور اگر چلے گئے تو پھر امید تو یہی ہے کہ یہ قرآن کی محفل ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ اور قرآن تو ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ القرآن حجت اللہ کا علیک، کہ تمہارے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اور تمہارے خلاف بھی اللہ تعالیٰ سے لڑے گا۔ ایسا قرآن کا قاری جو قرآن کو لے کر چلنے والا ہو، روز پڑھتا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اس کے لیے یہ قرآن دلیل بن جائے گا، اس کے لیے ایک جھگڑا کرنے والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ پاک یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ میرا قاری ہے، اللہ پاک یہ کہاں سے اچھا لگے گا کہ میرا پڑھنے والا جہنم میں ہو اور میں جنت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القرآن حجت اللہ علیک، تمہارے خلاف بھی مجھ سے لڑے گا، تمہارے حق میں بھی مجھ سے لڑے گا، اور میں اس کا جھگڑا تسلیم کروں گا۔ یعنی جیسے آپ کسی کو اپنے گھر میں کہہ دیں کہ یہ میرا بچہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو کہے گا وہ میں مانوں گا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ اچھا کہہ رہا ہو چاہے برا کہہ رہا ہو، ایک مثال کے طور پہ۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت دے۔ کتنی عورتیں اس وقت جو کہ پہلے آتی تھیں جب شام کے وقت ہوتا تھا، لیکن اب نہیں آ پا رہی ہیں، اور وہ اس بے بسی کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں مرض ہے اور ہمیں دوا کھانی ہوتی ہے، ہم دوا کھاتے ہیں، دوا میں نشہ ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ اور کتنی بے بسی ہے ان کے لیے کہ وہ کہتی ہیں ہم بہت چاہتے ہیں جڑیں لیکن ہم نہیں جڑ پاتے۔ تو میری پیاری بہنوں، بتانے کا صرف یہ مقصد ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو لا کر بٹھا دیا، ہوش و حواس کے ساتھ رکھا، نیند کو آپ سے دور بھگایا، اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھا کر وضو کی حالت میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نرم گرم بستر پہ بیٹھی ہیں اس وقت، آپ اپنے گھر میں الحمدللہ پرسکون بیٹھی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کا خیال کر لیں کہ وہ کس طرح بیٹھے ہیں، کہ ان کے سامنے ان کے گھر ملبے کے ڈھیر پڑے ہوئے اور ان کے اپنے اس ملبے میں دبے پڑے ہیں۔ آپ یقین کریں ایمان کی قیمت جو وہ چکا رہے ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے ہم پہ ذرا سی کوئی مشکل آ جائے اور اس کے بعد دوسری مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ کا طرف سے بڑا ظلم ہوا ہم پر۔ تو میری پیاری بہن، ہم کب یہ بات کہتے ہی دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے بولوں کو ٹھیک کریں۔ اور ہمارے قاری صاحب تو ہمیں کہتے تھے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اپنے شوہر سے عقد ثانی کر لیا کریں، یعنی نکاح کر لیا کریں۔ کیسے؟ کہ جب میں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کسی عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ بڑا ظلم کیا، اللہ نے تو بڑی زیادتی کی، تو وہ ایمان سے نکل گئی، دائرہ ایمان سے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور میاں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ روزانہ تجدید ایمان کیا کریں، کلمہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ اگر آپ اس دائرہ سے نکل گئے ہیں تو اگر آپ نے ایسی باتیں کہہ دی تو نعوذ باللہ اب آپ کیا ہو گئی نہ، تو مطلب ایک بتا رہی ہوں کہ ایک عورت یا ایک مرد جب وہ ایسے کہتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا یا زیادتی کی تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے مسلمان ہے تو مسلمان اور کافر کی شادی تو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں عقد ثانی کریں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد عقد ثانی کریں، نکاح ثانی کریں، یعنی آپ کا شوہر آپ سے کہہ دے کہ تم اللہ کے حضور میرے نکاح میں ہو، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے حضور میرے نکاح میں ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے حضور میرے نکاح میں۔ یہ اتنی باریک باریک باتیں ہیں، خدا گواہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو آئے دن کلمے کا اقرار کیا کریں، اپنے میاں سے بھی کلمے کا اقرار کرایا کریں اور یہ بات کہلوا دیا کریں۔ خدا جانتا ہے، اللہ نہ کرے ہم پتہ ہی نہ چلے، اور کیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبروں تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بٹھایا دین سیکھنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ کے نظر میں آپ کا کیا رتبہ ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے حلقے، یہ جو حلقہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں نا آپ ساری کے ساری اس زوم میٹنگ میں، یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، جب اس میں آ جاؤ تو جی بھر کے چرو۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں، یعنی ہر رات اور ہر دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور یعنی جن پر جہنم کی مہر لگی ہوتی ہے نا، کہ لسٹ میں اللہ کی لکھا ہوتا ہے نا یہ تو جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں سے متاثر ہو کر ان کو جنتی بنا دیتے ہیں، اپنی لسٹ سے کاٹ کے، جہنم کی لسٹ سے کاٹ کے جنت کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے، میں حدیث پاک پڑھ رہی ہوں کہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی اتقائی فی کلی یوم و لیلت یعنی فی رمضان و ان لکلی مسلم فی کلی یوم و لیلت دعوتم مستجابہ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن بہرحال اچھا اب آتے ہیں اس بات پر جس بات پہ آنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ یاد رکھیں۔ اچھا جی، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں اس شب قدر میں جو ہے لوگوں کے بہت یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی اور اب ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے تو بڑی کم عمر ہے، یہ مطلب بہت ہی کم عمر ہے کہ ہم ابھی جوان ہوتے نہیں ہیں، 17-18 سال میں بالغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم راتیں بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دن ہیں، تو ہم تو بہت کم عبادت کر پڑتے ہیں، یعنی اگر ہم 18 گھنٹے جاگتے ہیں تو پھر باقی کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سوتے ہیں، تو ہماری تو عبادتیں بہت کم ہیں۔ پہلے تو 1,000 سال کی عمر ہوتی تھی تو ان کی عبادات کتنی ہوتی تھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کیا، صحابہ کے کڑنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ میں اس کو پوری اس کے ساتھ سمجھاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید، اچھا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں بھی پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا کہ مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، یعنی آخری عشرہ جو اب کل سے شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپڑ کی تھی اور وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں کی صبح کو دیکھا تھا۔ سمجھ آئی؟ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب پورا ہوا، اس وقت بارش ہوئی اور وہ سجدہ کر رہے تھے، اس وقت کون سے ایسے مکان تھے پختہ ہمارے جیسے، وہ تو وہاں سے پانی آتا رہا، کھجور کی چھال کی تو ہوتی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ پہ مٹی پانی میں ملی تو وہ نرم پڑ گئی اور کیچڑ سی بن گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اب کیا ہے
آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہوتی ہے، تو میں ہی ہو جاتی ہے۔ کتنی عورتوں کو آپ جو آپ کی محرم نہیں ہوتی دیکھتے ہیں، کتنے مردوں کو جو آپ کے محرم نہیں ہوتے، آپ کی نظروں کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور آپ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی گاڑی سے کراس کر کے نکلا تو آپ کے منہ سے گالی نکل گئی۔ یعنی اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ یعنی جو اعتکاف میں ہوتا ہے اس کی نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص کسی کی اور کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یعنی بالفرض آپ اپنے محلے والوں کا بھی سودا لے کے آ جاتے تھے، آپ اپنے جا کر کوئی عورت ہو تو وہ اپنے محلے والوں کے جا کر کوئی جو غریب بیچارہ اور وہ ضعیف ہو عورت اس کی خدمت کر کے آتی تھی، لیکن اب اعتکاف میں بیٹھ گئی تو نہیں خدمت کر پائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، اس کو خدمت نہیں کرنے کے باوجود اس کو خدمت کرنے کا ثواب دیا، کیونکہ وہ اگر اعتکاف میں نہیں ہوتی تو اس کا یہ کام کر رہی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کی الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معتکف تھے۔ یہ غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت حدیث ہے، ہلا کے رکھنے والی حدیث ہے، اور آپ سوچیں آپ نے شاید اس کے متعلق اتنا کبھی ثواب نہ سنا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مرتبہ، حضرت ابن عباس کون تھے؟ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور تھے کون؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سگے چچا تھے، اور ابن عباس ان کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی کزن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس آپس میں فرسٹ کزن تھے، سگے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اسے فرمایا، میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، یعنی میں نے کسی کا ادھارا دینا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، یعنی میرے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کر دوں؟ اور اس نے عرض کیا، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ادب اور آداب کے ساتھ ہی بات کرنی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا، بھولا تو نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر میں، اسی مسجد کے احاطے میں دفن اسی مسجد کے احاطے میں دفن ہے۔ تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے رخصت ہوئے، ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، فرمایا کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اب نقل کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ اگر جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے، یعنی اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ یہودی سے جا کے کہنا تھا کہ بھائی تو اس کا قرضہ ذرا معاف کر دے، یا اس کو ڈیل دے دے، تھوڑی سی اس کو مہلت دے دے، تو تاکہ اس کا بیچارے کا بوجھ ختم ہو، یہ بیچارہ جو پریشان ہوا ہے اس کی ذرا ٹینشن یہ فری ہو، تو کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ یعنی ایک دن کا اعتکاف کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی ایک دن کا اعتکاف میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ تو اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی 3 دن کے اعتکاف پہ بیٹھ جائیے گا، یعنی 27ویں کا روزہ وہاں بیٹھ کے کھولیے گا جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اور وہیں پر عصر کی نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں آپ۔ اگر نہیں آپ ہو سکتے 27 28 29 ظاہر ہے، اس کے بعد اگر 30 کا روزہ ہو گیا تو روزہ رکھیں گے، ورنہ پھر آپ
ظاہر ہے افطار عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خاندے کے آڑ فرما دیتے ہیں، جس کی مسافت اور آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیتے ہیں کہ جہنم میں جانے کا اس کا کوئی چانس نہیں رہتا۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی، ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، عقل سے ہم لوگ سوچیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب کیونکہ کل اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس لیے اب میں تھوڑا سا فلسطین کی پر بات ہو گئی، لیکن اعتکاف کے لیے تھوڑا سا بات کر لیتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں، لوگوں کے درمیان بہت عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں، اور خود میں بھی جب اس راستے پہ نہیں آئی تھی تو مجھے بھی اللہ جانتا نہیں پتا تھا۔ اعتکاف کے لیے مسائل اعتکاف میں سے سن لیجئے کہ جیسے لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے نا کہ پردے لگا لو اور بالکل چھپ کر بیٹھ جاؤ، تمہارا چہرہ بالکل کوئی نہ دیکھے، جب اٹھو، جب کسی سے سامنا کرنا پڑے گھر والوں سے تو اپنے آپ کو بالکل ڈھانپ کے رکھو۔ ارے میری پیاری بہنوں، یہ ساری باتیں فضول باتیں ہیں، یہ علماء اکرام سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے پر نحوست ہے۔ بھائی آپ جیسے میں اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین، جب ابو کا انتقال ہوا اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عہد میں نے کر لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی میں سنت اعتکاف کروں گی انشاءاللہ۔ اور ابو کا انتقال ہوئے 18-19 سال ہو گئے، لیکن اللہ پاک بٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں صرف ایک دفعہ میں نے صرف 3 دن کا کیا تھا، لیکن باقی سب سنت اعتکاف اللہ پاک قبول فرمائے مجھے اپنے والدین کے لیے اور والدین کے والدین کے لیے اور پھر والدین کے والدین کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مجھے اپنے اصولی اور فروعی لوگوں کے لیے، یعنی بعد میں آنے والی نسلوں کو میرے بعد، اور ان کے اوپر والی میری سے اوپر والی نسلوں کے لیے مجھے اللہ جو ہے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ میں جس کمرے میں میرے گھر والے رہتے ہیں میں اسی کمرے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں۔ بس یہ ہے کہ ظاہر ہے بچیاں الگ اپنے کمروں میں ہوتی ہیں تو میاں صاحب میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو ہم سب ایک ساتھ ہی بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں، افطاری میں بھی ایک ہی ساتھ تقریباً کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، بتانے کا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے بچیاں پہلے ہی کھا لیتے ہیں، 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، بھئی ہمیں نہ اٹھانا، ہم نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اسی کمرے میں آپ بغیر کوئی پردہ لگائے، ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ کا کوئی غیر کوئی آیا ہوا ہے، کوئی بجلی کا کام کرنے والا، کوئی مزدور مستری یا کوئی مالی اور گزر کے وہاں سے جاتا ہے تو بھائی آپ ایک دروازہ اپنا بند کر کے رکھ لیں، آپ کی مہربانی ہے، تو اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیں۔ تو ایک بات ہوگی کہ اعتکاف کرنا کے لیے کوئی پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہو کہ اب جیسے اب سارے ہی سو رہے ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میں آرام سے جب چاہوں لیٹوں، جب چاہے اس میں آپ نے پردہ کھینچنا ہے تو کھینچ لیں، کوئی بات نہیں، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویسے ہی افطاری جیسے آج کر رہی تھی ویسے ہی افطاری بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے ویسے ہی سحری اپنے گھر والوں کے ساتھ کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی غیر ضروری گفتگو مت کیجیے، ٹھیک ہے، آپ ذکر سے اپنے آپ کو، یعنی سحری کھا رہی ہیں ذکر کیے جائیں اللہ تعالیٰ کا دل میں غیر ضروری گفتگو سے بالکل پرہیز کریں۔ آپ وہ چھیڑ کے بیٹھ گئیں آپ لوگ یا میں، کوئی فلاں کیا ہوا تھا اس دن، تم لوگ گئے تھے تو کیا ہوا، اور اچھا وہ تو ویسے وہ اس طرح کی باتوں سے نہیں، بس خاموشی سے اپنی افطاری کریں، خاموشی سے وہ کریں اور دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہیں کہ اس نے آپ کو سحری کی توفیق عطا فرمائی اور افطاری کی اور مومن بنایا۔ تو اس کے بعد کیا ہے یہ آپ کو بتا دیا۔ ہاں آپ سن لیں، آپ نے معتکف ہونے کی نیت کرنی ہے، یہ ابھی میں بتا رہی ہوں آپ کو، غور سے سن لیں، معتکف ہونے کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ آپ ایک ہال نما کمرے میں، جیسے مسجد کے جہاں پہ نمازی اندر ہوتے ہیں نا وہیں پر لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، میں مردوں کے اعتکاف سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو آپ نے وہ لوگ کیا نیت کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس پورے ہال کمرے کے معتکف ہیں۔ یقین کریں نیت کی بہت اہمیت ہے، خدا را اللہم انی ارید الاعتکاف، سمجھ آئی؟ یقین کریں اس میں یہ نہیں سوچ لینا، اس میں نیت کرنی ہے، اس میں زبان سے اپنے ذہن سے بھی سوچنا ہے
اور زبان سے بھی اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ میں اس کمرے کے اعتکاف کی معتکف ہونے کی نیت کر رہی ہوں بس، یعنی اسی کمرے کے اندر، پورے گھر کی معتکف نہیں ہو سکتی آپ ایک کمرے کی معتکف ہو سکتی ہیں، آپ اس کمرے کے لیے معتکف ہو جائیں، آپ اس کمرے میں ایک کارنر کی معتکف نہ ہوئیں، پلیز عقل مندی سے کام لیں۔ اگر آپ کا کمرہ جس کمرے میں بیٹھی ہیں وہ بہت بڑا کمرہ ہے، آپ کی الماری بھی اسی میں ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہاں پہ جو میں اپنا جہاں میں لیٹوں گی بیٹھوں گی عبادت کروں گی بس میں یہاں سے، آپ کہیں میں پورے کمرے کی معتکف ہوتی ہوں۔ ایک بات کریں، حدود بنا لیں کہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک اس پورے کمرے کی معتکف ہوں۔ اب دوسری بات، اب باتھ روم آپ کا دور ہے، سمجھ لیں پلیز، کیونکہ کل بیٹھنا ہے لوگوں نے، کل پھر دہراؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کیا، فل فرض آپ جس کمرے میں بیٹھیں وہاں سے ٹوائلٹ پورا صحن عبور کر کے جاتا ہے اور آخری کونے میں ہے بالفرض۔ اب تو خیر اٹیچ بات ہے لیکن کئیوں کے باتھ روم بالکل علیحدہ ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جب معتکف ہو گئی کہ میں نے یہاں کے ادھر کا معتکف ہوئی ہوں، تو آپ معتکف ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے جب نکلتی ہیں باتھ روم جانے کے لیے تو کوشش کریں دوپٹہ اوڑھ کے اپنے سر کو ڈھانک کے نکلیں، اور جو ہے کوئی غیر محرم کا خطرہ ہو تو بالکل اپنے آپ کو ڈھانک کے نکلیں۔ اب باتھ روم ٹوائلٹ آپ نے یوز کیا، وضو بنایا اپنا، اور اس کے بعد کوشش کریں جلدی جلدی کریں، اور یہ بھی نہیں کہ بہت ہی جلدی میں آپ آدھا وضو کریں اور آدھا اٹھ کے آ جائیں، ایسے بھی نہیں، مطلب زیادہ دیر نہ لگائیں، فضول دیر نہ لگائیں۔ اور اس کے بعد آپ سے راستے میں، یعنی آپ اپنے گھر کے صحن کے باتھ روم سے اپنے کمرے میں آ رہی ہیں تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی چینی کہاں رکھ دی، اور آپ نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں کیبنیٹ میں پڑی ہے چینی، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ آپ نے اپنے کمرے تک آنے تک کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی سے اس کی بات سننی ہے، کمرے کی دہلیز کے اندر قدم رکھنے، دونوں قدم، ایک نہیں دونوں قدم، اس کے بعد آ کر بتائیں، اس کے بعد اس کو کہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ دیکھو چینی پڑی ہو۔ سمجھ آئی؟ جو چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے اس پر کرتے نہیں ہے، لکھ لکھ کر سوال جواب کر رہے ہیں، اگلے نے کہا بھائی انڈا کھانا ہے، پراٹھا کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، آپ لوگ لکھ کے جواب دے رہے ہیں جی پراٹھا کھانا ہے، نہیں یہ نہیں ہے۔ جیسے نارمل اب دیکھیے گا کل اعتکاف میں اللہ پاک بٹھا لیں گے مجھے، اور اس کے بعد پرسوں میں آپ سے بیان کر رہی ہوں گی، 25ویں روزے تک بیان ہے، اور 25ویں کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ غیر رمضان میں ہوگا، رمضان کے گزرنے کے بعد، عید کرنے کے بعد۔ تو میری پیاری بہنوں یہ بہت اہم مسائل ہیں اور جس پر میں روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں، یہ کہ آپ لوگ یہ کہ اب لکھ لکھ کر بات کرنا یا بولنا ہی نہیں، اشاروں سے سمجھانا، خدا نے آپ کو زبان دی ہے، زبان سے سمجھائیے، اپنے گھر والوں سے، آپ کا اپنے محرموں سے پردہ پردہ نہیں ہے، کوئی اپنی آپ جیسے نارمل روٹین میں رہ رہی ہیں، بس آپ کو کس بات کا خیال رکھنا ہے، ایک نہانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے جمعہ کیوں نہ آئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اب اتنی پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، لائٹ ہماری 2 گھنٹے نہیں آ رہی ہوتی، ہم کیا کریں، جمعہ کیسے پڑھے؟ تو بھائی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بھائی تم ایسا کرو، جتنی دیر میں تم وضو اور باتھ روم یوز کرتے ہو نا، اتنی دیر میں 2-4 ڈونگے اپنے پر ڈال لو، وہ صابن لگانا، وہ شیمپو کرنا، وہ سب کچھ نہیں کرنا۔ یعنی اعتکاف اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ غیر ضروری چیزوں میں اپنا ٹائم کو ویسٹ کرے۔ سمجھ آئی؟ اب آپ کو ایک بہت خوشخبری کی بات بتاتی ہوں انشاءاللہ، یہ تو بتا دیا نا آپ کو، ذرا سختی کی باتیں تھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اعتکاف کے اندر اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے جیسے آپ گھر میں کرتی ہیں، لیکن وقت کو ضائع نہ کریں، اور ٹوائلٹ ہیبٹ پوری کریں، وضو کریں اور کمرے میں اپنے آ جائیں، اور پھر آپ بات کر سکتی ہیں۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے میاں صاحب یا بیٹے بچے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امی آپ نے اس دفعہ کا بل نہیں جمع کرایا، اب آپ بتائیں بل کہاں رکھا ہوا ہے، بل جمع کرانا ہے، آپ بتا دیں فلاں فلاں جگہ پہ رکھا ہے بیٹا، آخری تاریخ فلاں ہے، جلدی سے کرا دو، یہ وہ اس طرح کی باتیں، ضروری باتیں کر سکتے ہیں، خدارا لکھ لکھ کر اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، ایک بات۔ اس کے بعد خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بے شک ہم نے تم کو شب قدر عطا فرمائی، شب قدر یعنی عزت والی رات میں جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اب بات کو ذرا سمجھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ اس وقت میں فوکس کیوں کر رہی ہوں رمضان کو، یہ اعتکاف کو، اس لیے کہ اب آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ نے اگر بیٹھنے کا ارادہ کرنا ہے تو آج سے کریں، کیونکہ کل تو آپ عصر کے ٹائم جو بیٹھیں گی نا،
جس جگہ پر آپ فوکس کریں گی، یعنی جس جگہ کو فوکس کریں گی، تو پھر وہاں سے تو آپ اپنا اب تک اپنی ضرورت کا سارا سامان لے کے اپنا وہاں پر اپنی کتابیں، اپنا قرآن، اپنے جوڑے، اپنا جو بھی آپ کی دوائیاں یہ وہ ہوتا ہے، وہ اس کا انتظام کرنا ہے۔ اور آج ہی آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنے دوپٹوں کو پیکو کرانا ہے، اور آج ہی آپ نے ٹیلر سے جا کے اپنے کپڑے لے کے آنے ہیں، آپ کے پاس وقت کم ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ مسائل جو سمجھانے کا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، اس میں فائدہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ علماء دین تو یہ بھی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، یعنی روٹی بنا کر آپ کی سحری افطاری کا کوئی ذمہ نہیں لے رہا، یعنی کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو سحری افطاری کروا سکے، تو علماء دین تو یہاں تک چھوٹ دے دیتے ہیں کہ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں اپنے کچن میں ہی۔ اگر آپ کا کچن اتنا بڑا ہے کہ آپ کو سونے کی جگہ وغیرہ ہے تو وہیں پھر آپ کھانا بھی بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ جیسے اعتکاف کے دوران اب بچوں پہ ذرا لوڈ ہے، وہ بیچاروں کو افطاری بنانی پڑتی ہے، تو آپ ان سے کہہ کے لائے بھائی بیسن کھول دیتی ہوں میں، چیزیں لا دو، لاؤ میں تمہارا پودینہ کاٹ دوں، یہ کر دوں، سبزی بنا دوں، آپ ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وضو کر لیں تو بہت بہتر، اور اس کے بعد اپنی سبزی بنا کے دے دیں ان کو، دال چن کے دے دیں، یعنی جو کام آپ بیٹھ کے ادھر کر سکتی ہیں وہ کر کے دے دیں۔ اب دیکھیں ہے نا آسان کام، تو اس کو سمجھیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاری کریں۔ کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر اس دفعہ کا اعتکاف میرا آخری ہوتا ہے یا اگلے سال اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیتے ہیں، تو جو وقت ہے وہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اچھا، اب جب صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے وہ پہلے تو لوگوں کی عمریں بہت بہت تھیں، اور انہوں نے وہ سنا نا حضرت شمون کا کہ وہ 500 سال جو ہے عبادت گزاری میں رکھ رہے، دن میں روزہ رکھ کے جہاد کرتے تھے اور رات میں قیام اللیل کرتے تھے، تو ان کا بڑا نام سنا، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو مجموعی عمر کہیں 60 سال ہے بس، یا 70 سال ہے۔ آپ کو پتا ہے جو 90 سال کا ہو جاتا ہے اس کو تو لوگ میڈیا پر لے آتے ہیں کہ یہ تو 90 سال کا ہے، یعنی بڑی ناممکن عمر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ 60 سال 70 سال میں اللہ کو مطلب زیادہ تر چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر من الف شہر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بے شک ہم نے آپ کو لیلۃ القدر آپ کو عطا فرمائی، یعنی قدر والی رات، عزت والی رات، اکرام والی رات۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تو سمجھتا ہے اور تجھے کیا پتا لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز تجھے دے دی۔ لیلۃ القدر جو یہ عزت والی رات ہے نا، خیر من الف شہر، الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتیں تمہیں مل جاتی ہیں نا، اس سے بہتر تمہیں شب قدر کی رات، ایک رات مل جائے تو تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک رات اگر مل گئی نا تمہیں شب قدر کی، 21 23 25 27 اور 29، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینہ کی عبادت کا ثواب تمہارا لکھ گیا۔ تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں کون؟ فرشتے، والروح، روح الامین، یعنی ہمارے حضرت جبریل امین، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر یعنی ہر قسم کا جو حکم لے کر آتے ہیں نا، یعنی من کل امر یعنی پوری اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ شب قدر کی جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، کہ رمضان شعبان کے 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کے پورے سال کے نامہ اعمال کو ترتیب دیتے ہیں۔ اور پھر فقہ نے یہ لکھا
کہ اس کے بعد عزت والی رات میں اللہ تعالیٰ یہ تمام پیپرز جو لکھے ہوتے نا، میرے لیے جو بھی پیپر لکھا ہوگا کہ میرا پورا سال کیسا گزرے گا اور صحت رہے گی یا حج ملے گا یا کچھ، یہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اس عزت والی رات میں. یعنی سلام، یعنی سلامتی ہے یہ حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک، یعنی طلوع آفتاب ہونے تک، طلوع فجر ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے. تو اب میں آپ کو یہ آیت سنانے کے بعد یہ کچھ خبری سناتی ہوں کہ یہ رات اگر آپ نے پانی ہے تو اعتکاف کی رات کو پالیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھ جائیں. کیونکہ ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں، وقت اتنی تیزی سے چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. اب گھڑی کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو کہ دیکھیں ایک فقیر آیا آپ کے گھر کتنے بجے؟ صبح 12 بجے مثال کے طور پہ. اب وہ فقیر آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں کوئی 15 گھنٹے بعد آپ دیکھتی ہیں کہ وہ فقیر تو آپ کے گھر کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کا دل کیا ہوگا؟ آپ کہیں گی ہائے یہ اتنی دیر سے میرے پاس بیٹھا رہا اور نہ میں نے اس کو کھانے کو پوچھا نہ اس کو پینے کو پوچھا، اور یہ بیچارہ سائل یہیں پہ سو گیا. آپ اس کو اٹھا کر کہتی ہیں، ایک مثال ہے کہ یہ لو تم نے جو مانگا تھا نا، جو مانگ رہے تھے تم پیسے، یہ پیسے بھی لو، یہ جوڑا بھی لو. یعنی آپ کو ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اتنی دیر مجھے، یعنی سائل جو ہے وہ میرے دروازے پہ صدائیں دے رہا ہے، اور میں کتنی مطلب اپنے آپ کو انسان کہتا ہے بھائی میں کیسی ہوں، غافل. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ شب قدر کی رات میں پوری رات، یعنی آپ نے سوچا آج میں نے پوری رات جاگنی ہے، یہ آج 21ویں کی رات ہے یا 23 کی یا 25 یا 27 یا 29، اور آپ کیا کرتی ہیں؟ نماز پڑھتی ہیں تراویح کی، اور اس کے بعد آپ کہتی ہیں اب میں قرآن شریف کا مطالعہ کروں گی. قرآن شریف پڑھنا شروع کرتی ہیں، آپ قرات کروں گی، تلاوت کروں گی. اور آپ جب قرآن شریف پڑھنا شروع کرتی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کس گھڑی نیند آتی ہے اور قرآن شریف ہاتھ میں اور سوئے جا رہی ہیں. اب پتہ چلا کہ آپ کو کب اٹھایا گیا کہ بھائی امی سیری کھا لیں، بچیاں آپ کو کہہ رہی ہیں. تو کتنا وقت تھا کہ سیری کھانے کا وقت تھا کہ 15-20 منٹ بعد اذان ہو جانی ہے. تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے دروازے پہ سو گئی ہیں آپ نے صدائیں لگا لگا کر اللہ کو بلا رہی ہیں اور اس میں سو گئی آپ، اور سوتی رہی مزے سے 4 گھنٹے سو گئی آپ. لیکن اللہ پاک نے شب قدر آپ کے نام لکھ دی. آپ سائل تھی، دروازے پہ بیٹھ گئی تھی، بار بار پیٹ رہی تھی، پیٹتے پیٹتے دروازہ آپ کا نہیں کب نیند کی اتھا گہرائیوں میں کھو گئی. اور پھر کیا ہوا کہ آپ جب اٹھی تو صاحب خانہ نے پایا یہ تو بیچارہ پوری رات سے میرے دروازے پہ دہلیز پہ مجھے پکارتا رہا. تو اللہ فرماتے وہ اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کی طرف دھیان کرو. تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہتے جو بات کہہ رہے ہیں کیا اس پر خود عمل نہیں کریں گے؟ آپ سے زیادہ اور میرے سے زیادہ عمل کریں گے. تو میری پیاری بہنوں، اعتکاف و غنیمت سمجھو. جو عورتیں سنت اعتکاف نہیں کر سکتی وہ 3 دن کا کر لیجئے. 27ویں آپ نے وہاں پر بیٹھیں گی، جہاں آپ نے افطاری جہاں آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہیں آپ نے اثر پڑھنی ہے، اور وہیں روزہ کھولنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. اب میں نے آپ کو بتا دیا. یہ دوسری بات تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی جو معتکف ہوتا ہے وہ بیچارہ سوتا ہی کیوں نہ رہے. گولی کھا لی تھی روزہ کھول کے اور وہ لگے سو رہے. بڑی مشکل سے عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح پڑھی اور پھر سو گئے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی دہلیز، اللہ کے دروازے کو پیٹ پیٹ کر مانگ کے بیچارہ تھک کر سو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے، اس کو شب قدر مل گئی. لکھ لیں اس کو. تو ہم سے تو نہیں نہ ہوتا. ہم تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر عام طور پہ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھے ہوں تو ہم پوری رات تقریباً جاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں 2 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب ایسی ہی نیند آتی ہے کہ بس جلدی سے اٹھیں گے، سیری بنائیں گے اور کھائیں گے، اور پتہ نہیں ہماری وہ شب قدر کی گھڑی ملی کہ نہیں ملی. یعنی اگر شب قدر ہوئی اور ہم اس دن سوتے ہی رہ گئے تو پتہ نہیں ہمیں ملے نہ ملے. لیکن معتکف کو یہ ضرور ملے گی کیونکہ وہ دن اور رات اس اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر صدائیں لگائے چلا جا رہا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. 2-4 منٹ کی بات
یعنی یہ بات ضروری تھی، اس لیے میں نے اتنا اس پر طول دیا اور اس کو اتنا بتایا. اور یہ بہت اعتکاف احسان ہے جسے ہم جیسے جاہلوں نے، میرے جیسے جاہل نے مشکل کر دیا. تو اب یہی بتا رہے ہیں کہ جب تک نہیں پڑھا تھا تب تک تو یہ بات تھی. اور اب یقین کریں کہ معتکف کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. تو اس معتکف اللہ کے ہاں بڑا رتبہ رکھتا ہے. ایک مثال یوں دیتی ہوں کہ ایک اگر صحیح والا قسم کا مرد ہو اور ویسے تو یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی، لیکن اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، تو اس آدمی کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کو پوری محبت دوں اور پوری توجہ دوں کہ اس نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، اپنے بہن بھائی چھوڑ دیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے زیادہ قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ ان اللہ شاکر علیم، کہ میں بہت زیادہ قدردان ہوں اور میں بہت زیادہ علیم، میں علم رکھنے والا ہوں. یعنی میں اندر تک تمہاری نظر کو کیچ کر لیتا ہوں. تو کہنے کا کیا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، خود اللہ کے واسطے ہوش کریں اور اب کوشش کریں کہ اس دفعہ کے اعتکاف کو ضرور ضرور، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے میری آگے عمر ہے اس قابل، یعنی میں پتہ نہیں جیوں گی یا نعوذ باللہ، پتہ نہیں بھائی کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، جانا پڑ جائے، کیونکہ مجبور، کیونکہ جانا تو ہے اللہ کے حکم سے. اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے آپ کو بتایا آپ کے بچے نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایم ایس سی میں ٹاپ کیا، کیمسٹری کے اس میں شعبے میں، اس سبجیکٹ میں. اب آپ، لیکن میں کہتی ہوں کہ بھائی میرے بچے نے ٹاپ کیا، پی یو سے ٹاپ کیا، پنجاب یونیورسٹی سے، اور وہ بھی کیمسٹری میں ٹاپ کیا. تو آپ کہیں گے ٹاپر تو آپ کو پتا ہے نا تقریباً ایک ہی ہوتا ہے نا، زیادہ تر، ہاں ہمیشہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ کہیں گی تم تو جھوٹ بول رہی ہو، میرے بچے نے ٹاپ کیا، یہ دیکھو سند میں دکھا رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں میں اپنے بچے کی جعلی یا اپنی جعلی سند دکھا دوں تو آپ کے دل پر کیا ہوگی، گزرے گی؟ آپ برداشت نہیں کر سکو گی میری بہنوں، آپ اس کے لیے فائٹ کرو گی، آپ چاہو گی کہ مجھے پولیس سے پکڑوا کے دو کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، اپنا نام لے رہی ہے، حالانکہ ٹاپر تو میں ہوں. تو میری پیاری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری اور بالکل آخری نبی ہے. ان کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لو کان نبی آبادی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا بنتا تو عمر آتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی پر غور کر لیں کہ کہیں بھی ان کو نبوت نہیں ملی. اور وہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے. وہ کیا کون تھے؟ وہ خلافت راشدہ کے ایک انمول موتی تھے، یعنی خلیفہ دوئم تھے، اور مراد نبی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو حاصل کیا تھا، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضرت عمر فاروق نبی بن کر آئے. اس لیے خلافت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی کہاں پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. اس اعزاز کی حفاظت کرنا اگر آپ نہیں کریں گے تو روز قیامت آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں تو صحیح. کیونکہ مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے 80 دعوے کیے. یعنی میں کہتی ہوں اگر فرعون ہوتا نا، یعنی مرزا قادیانی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا تو دو باتیں ضرور ہوتی. قرآن کا بیشتر حصہ مرزا قادیانی کو ذلیل کرنے میں ہوتا. جیسے فرعون کا پورا تذکرہ کیا نا، نمرود کا، حمان کا، شداد کا، قارون کا، یہ اسلام دشمنوں کا، تو اس اسلام، یہ بدترین اسلام دشمن ہوتا اور اس کا پورا تذکرہ قرآن میں ضرور آتا اور بار بار آتا. جیسے فرعون کا بار بار آتا تھا. فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تو اعلیٰ رب ہوں، یعنی میرے سے زیادہ کوئی بڑا رب نہیں ہے، اعلیٰ رب نہیں ہے، میں اعلیٰ رب ہوں، مجھے سجدہ کرو. اور یہ سجدہ کرواتا تھا فرعون بھی اور نمرود بھی. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر فرعون اور نمرود کے سامنے یہ بدبخت آ جاتا تو شاید وہ بھی اس سے، یعنی وہ بھی اس سے شرما جاتے. یہ اتنے اعلیٰ درجے کا بدترین انسان ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس نے قدم قدم پر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ دعوے کیے ہیں. کہیں خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں تو خدا ہوں،
میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، آسمان زمین میں نے پیدا کیا، تمام انبیاء کو میں نے پیدا کیا۔ اب آپ سوچتی رہیں کہ کیا کیا اس کے دعوے ہیں، کہیں کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں کہیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خود ہی اللہ ہوں۔ خدائی کا دعویٰ اس نے کیا، ثانی محمد ہونے کا دعویٰ اس نے کیا۔ اس نے کیا کہا کہ اس نے کیا کیا کہ میں کیا ہوں، اس نے کہا کہ میں ثانی محمد ہوں۔ ایک محمد عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوئے حضرت آمنہ بی بی کے اور حضرت عبداللہ کی اولادوں میں سے، اور ایک محمد کہاں پیدا ہوئے، ایک محمد پیدا ہوئے جو ہے قادیان میں، اور غلام بی بی اور چراغ بی بی اور غلام مرتضی کی اولاد میں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ تمام کے تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس کی نبوت کے دعوے آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ان دعووں، یہ ایسے دعووں کے ساتھ ہمارے سامنے زندہ سلامت ہے، اور ہمارے جو بھی نہیں رینگتی، اور ہم اس کے خلاف۔ اور قادیانی یعنی مرزا قادیانی نے خود بھی کہا، اور اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے بھی کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا اور نبی ہے۔ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ کافر ہے۔ اب سوچ لیں، یہ تمام کے تمام قادیانی اس بات کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آخری نبی ہیں وہ مرزا قادیانی ہے۔ اب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث، بہت سی، ایک نہیں، ایک روایت میں کہ انہو لا نبوتا بعدی، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر یعنی ہر چیز کو کاپی کیا نا اس نے، کاپی کیا اس نے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا نا کہ اے علی، آپ مجھ سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو سگے بھائی تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت دے کر دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کس کی طرف سے تھی؟ یہ ڈیمانڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی کہ میرے اہل خانہ میں سے میرا کوئی ایک وہ بنا دیجئے، میرا کوئی ہیلپر بنا دیجئے، میرا کوئی معاون اور مددگار بنا دیجئے۔ تو حدیث شریف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو اے علی جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، انہو لا نبوتا بعدی، اور اس کے بعد کہا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے تم نبوت نہیں تمہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، لیکن تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کا مددگار ان کا بھائی ہارون علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، لیکن اے علی مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میرے بعد نبوت اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں کہ میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کے پہلے حصے میں جو ہے اللہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، مجھ سے یعنی مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی ہوں۔ تو حدیث شریف کے دوسرے حصے اللہ انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فوراً اس شبے کا ازالہ فرما دیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام رسول بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے نائب بھی، جبکہ اے علی آپ میری غیر موجودگی میں صرف میرے نائب ہوں گے، نائب ہوں گے، یعنی نائب ہوتا ہے اگر بادشاہ کہیں چلا جائے تو ایک وزیر، سمجھ آئے نا کہ میرے، لیکن بادشاہ ہی ہوتا ہے اور وزیر ہی ہوتا ہے، تو میری غیر موجودگی میں صرف میرے نائب ہوں گے، نبی نہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے ساتھ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر دی کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبت یوم حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وقوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بها انفسکم واتیوا ولاۃ امورکم تدخلوا جنت ربکم۔ حضرت آخری بات کہہ کے پھر دعا کراتی ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ تمہارے بعد کوئی امت، اپنے رب کی، یعنی تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، آخری امت کا آخری نبی، ٹھیک ہے؟ تو نہ تمہارے بعد کوئی امت اپنے رب کی عبادت کرتے، اور نہ تمہارے بعد کوئی امت، چنانچہ کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، اپنے اموال کی زکوٰۃ خوشی کے ساتھ نکالو۔ یہ نہ ہو کہ برا نہ مانیے گا، آپ میں سے کسی کو میں لگا نہیں رہی، اور خدا گواہ ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں کے حالات نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میں پہچان بھی نہیں سکوں گی کہ آپ کون ہیں، جی آپ اہلیہ خالد ہیں یا اہلیہ وقار ہیں یا فلاں ہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نے آپ کے چہرے دیکھنے ہی رکھے۔ تو آپ کو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے آپ کی پہچان نہیں ہے؟ تو تو کیا ہے، تو اپنے اموال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، یہ نہیں ہو کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں یہ ہو ارے واہ ابھی اتنی ساری زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر ہمارے پاس 10 تولے، ہمارے پاس 50 تولے سونا ہے، اب 50 تولے پر اتنی ساری، 50 تولے پہ 2.5% زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اگر 1 تولہ، ابھی مجھے 1 تولے کا ریٹ نہیں پتا، فرض کریں 1 تولہ 1 لاکھ روپے کا، تو آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہے، 50 لاکھ سے 2.5% نکال لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اب اتنا سارا دینا پڑے گا، تو اللہ آپ کا منہ اتر گیا، آپ ہمیں مصیبت پڑ گئی، ہائی اتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں اور اطاعت کرتے رہو اپنے خلفاء اور حکام کی، تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف جمعۃ المبارک کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مبارک مجمع میں بیان فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، جیسے تمہارے بعد کوئی امت نہیں، ایسے ہی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر احکام مخصوصہ کے بجا لانے اور اپنے بعد خلفاء اور حکام کی اطاعت کرنے پر دخول جنت کا اعلان فرمایا۔ اب کے جو حکام ہیں ان کی کوئی نہیں اطاعت کرنے کو کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان حکام کی کرنے کو کہا تھا جیسے عمر فاروق تھے، جیسے علی المرتضیٰ تھے، جیسے عثمان غنی تھے، جیسے ابو بکر صدیق تھے، ان کے پیچھے پیچھے لگنا، ان کی بات مان لینا، چاہے تمہاری طبیعت میں وہ بات ماننا دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی مان لینا۔ ایسے ہی میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر احکام مخصوصہ کے بجا لانے اور اپنے بعد خلفاء اور حکام کی اطاعت کرنے پر دخول جنت کا اعلان فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو اس آخری اجتماعی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہر اولو الامر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اولو الامر کی اطاعت پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ انبیاء گزشتہ کی طرح اپنے بعد نئے نبی کی پیشن گوئی کرتے۔ خدا کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے نبیوں کو جو کتاب ملی نا، رسول کو کتاب ملی ہے، نبی کو کتاب نہیں ملی، نبی تو بہت سارے، رسول تو صرف 313 ہیں۔ یقین کریں کہ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں 4 کتابوں کے نام تو بتاتی ہو، باقی کتابوں کے نام کیوں نہیں بتاتی؟ آپ ہمیں تورات بتاتی ہو جس کا مطلب ہے قانون اور جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، آپ ہمیں زبور بتاتی ہو جس کا مطلب ہے صحیفے، پیپرز، نوٹس جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، آپ ہمیں بتاتی ہو انجیل جس کا مطلب ہے گڈ نیوز، خوشخبری، بشارت، لیکن آپ جو ہے آپ ان کے نام بتا رہی ہو، لیکن اور قرآن مجید، لیکن ہمیں اس کے علاوہ کہیں ملتے نہیں ہیں۔ اصل میں باقی نبیوں کو نا صحیفے ملے تھے، صحیفے یعنی نوٹس ملے تھے، اور ان کو نا پہلی والی کتاب کو بھی ماننا تھا جو ان سے پہلے نبی آتا تھا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اور اس کے بعد ان نوٹس کو، یہ اضافی نوٹس کو بھی ماننا ہوتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت نا اس وقت نا شریعت مکمل حالت میں نہیں تھی بنی ہوئی، یوں سمجھیں وہ کے جی پکی تھی اور پرائمری کلاسز تھی، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پی ایچ ڈی یعنی پوری کچھ مکمل ہو گیا، سارا کچھ مکمل ہو گیا۔
تو آخری بس یہ بات ہے کہ ہر نبی نے اپنے آنے والے بعد کے نبی کی پیشن گوئی کی تھی، اور اس پر اپنے بعد نئے نبی کی پیشن گوئی کی تھی، اور اس پر ایمان لانے اس کی اطاعت کرنے کی تاکید بھی فرمائی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا، کہیں کسی بھی حدیث میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ میں آخری نبی، کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، اب تمہارے پاس اس نام کا نبی آئے گا۔ خدا گواہ کہیں نہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی۔ ہاں ایک پیشن گوئی ضرور کی ہے کہ میرے بعد آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جو کہ پہلے میرے سے پہلے نبی تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے نبی تھے نا، اور پھر اٹھا لیے گئے، ان کا ساتھ رفع ان کو اوپر بلند کر لیا گیا اللہ نے۔ اب نزول ہوگا، یعنی اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ وہ امتی نبی ہوں گے، وہ ہوں گے تو اپنے وقت کے نبی، یعنی وہ نبی کی حیثیت سے ان کو نبی کا یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ گنگا رام ہاسپٹل کا ایچ او ڈی جو ہے نا، ڈائریکٹر جو ہے، ایچ او ڈی جو ہے، بڑا ڈاکٹر جو پروفیسر ڈاکٹر ہے سب سے بڑا، وہ گنگا رام کا ہے۔ اب وہ میو ہاسپٹل میں جاتا ہے نا، تو اس کو وہ پروٹوکول عزت نہیں مل سکتی، وہ وہاں پر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ گنگا رام ہاسپٹل کا ایچ او ڈی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈاکٹر تو ہے نا، اس بات سے تو انکار نہیں نہ کریں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے، تو لیکن وہ گنگا رام کا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، وہ میو ہاسپٹل کا ایچ او ڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اپنے گنگا رام ہاسپٹل میں وہ سارا کچھ چلا سکتا اپنی مرضی، لیکن جا کے میو ہاسپٹل میں نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح یا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے، اپنے وقت کے رسول تھے، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے، لیکن اب اگر جو ہے اب جب آئیں گے نا، تو وہ آخری نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک اپنے زمانے میں نبی کی حیثیت رکھتے تھے، اب وہ آئیں گے امتی کی حیثیت سے، اور وہ اپنی کتاب انجیل کو فالو نہیں کریں گے، وہ اپنی کتاب کو لے کر نہیں آئیں گے۔ وہ کون سی کتاب کو لے کر آئیں گے؟ وہ شریعت محمدی پہ چلیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین، آپ یقین کریں، وہ مکہ بھی جائیں گے، وہ مدینہ بھی جائیں گے، وہ حج بھی کریں گے، وہ عمرے بھی کریں، یعنی ان کی عمر 40 سے 45 سال ہوگی رہنے کی دنیا میں، اور اس کے بعد شادی بھی کریں گے، اور ماشاءاللہ سے وہ بچے بھی ہوں گے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، بتانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے، جیسے میں اور آپ، ان کا رتبہ بہت بلند ہے، میں صرف سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہاں حضرت عیسیٰ اور کہاں میرے جیسا ہم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھا رہی ہوں کہ بس وہ شادی بھی کریں گے، وہ بچے بھی ہوں گے ان کے، وہ مکہ مدینہ جائیں گے، عمرے اور حج بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہودیوں کو خاتمہ بھی کریں گے، دجال کا خاتمہ بھی کریں گے انشاءاللہ وہ، اور پھر ان کے دور میں پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، اور وہ دین کون سا ہوگا؟ یہودیوں کو وہ اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے، اور جو میں نے کئی جگہ پڑھی، واللہ عالم، اس کی مجھے اور کہیں تصدیق ہو نہیں رہی ہے کہ غزوہ ہند میں ہندو ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی تصدیق کر کے ضرور بتاؤں گی، اور یہودیوں کو یہ اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہر درخت کہے گا، ہر پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو ماریے آپ، حضرت عیسیٰ سے درخواست ہوگی، اور یوں یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، جنہوں نے آج انت اٹھائی ہوئی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جائیں گے تو با خدا وہ ایک امتی نبی ہوں گے، بس ایک امتی کی حیثیت سے جائیں گے اس دنیا سے، اور وہاں پر جا کر نا ان کو اللہ کے ہاتھ نبیوں کے ساتھ ہی بٹھایا جائے گا، جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو وہی حقوق ملیں گے، وہی پروٹوکول، وہی عزت ملے گی، لیکن اس دنیا میں جو وہ آئیں گے تو وہ، اور ان کو دیکھا دیکھی جو ان کے ماننے والے عیسائی ہیں، وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں گے، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے، وہ تمام کے تمام چیزیں جو اللہ نے ان کو دی تھی نا، کہ وہ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، اور وہ برس کے مریض پر نابینا پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا، بینا ہو جاتا تھا، یہ تمام کے تمام کوالٹیز کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان کا نزول ہوگا، اور
دنیا کا کوئی بندہ ان کو چھٹلا نہیں سکے گا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کہ جب وہ آئیں گے تو آسمان سے جب نزول ہوگا تو ڈائریکٹ نیچے نہیں آئیں گے زمین پہ، اللہ تعالیٰ ان کو وہ دو فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور دو زرد کپڑے پہنے ہوں گے، دو زرد جیسے احرام کی حالت نہیں ہوتی، وہ دو زرد دو دو قسم کے دو زرد جو ہے کپڑے پہنے ہوں گے، اور دو فرشتوں پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کے سر سے پسینہ سر سے پانی موتیوں کی طرح نیچے ڈھلک رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 177 نشانیاں بتا دی کہ کوئی دھوکہ میں نہ کھا جائے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے ہوں گے، گورے رنگت ہوگی، گھنگریالے بال ہوں گے، جو میں نے پڑھا، اللہ کمی پیشی کو معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے 177 نشانیاں بتا دی۔ اور جب یہ مرزا کو ماننے والے، مرزا قادیانی کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارا مرزا مسیح موعود تھا، یعنی آ چکا، دنیا سے جا چکا۔ لعنت ہے اس بات پر ان کی، اور لعنت ہے ان کے جھوٹے نبی پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے تو پوری دنیا میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا، یہودی ایک بھی نہیں بچے گا۔ ابھی تو یہودی دندناتے پھر رہے ہیں، تمہارا مرزا نے تو یہودیوں کو مارا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل بات ہوگی اس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو، نمازوں کو، قرآن کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ پاک اس بات میں کسی کا میرے سے دل دکھ گیا، میری ذات سے کسی کا دل دکھ گیا، اللہ پاک اس سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک کچھ پتہ نہیں کہ اگلا سال اس وقت یہ بیان کرنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک کسی کے نام کا کوئی نام کسی کا رہ گیا اور سرٹیفکیٹ نہ بن سکا، اس کا نام جو ہے نہ آ سکا، اس کا جو دل ہم سے دکھ گیا، اے اللہ پاک اس کے دل کو بھی ہم سے راضی فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ ہم سب کے سب آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ پاک ہر گھڑی جیسے بھی حالات ہوں، اے اللہ پاک ہم سب آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنا کرم کر کے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ، یا اللہ انڈیا کے مسلمانوں پہ، مشرقی ترکستان، چائنا کے مسلمانوں پہ، بوسنیا چیچنا، صومالیہ کے مسلمانوں پہ، برما شام سیریا کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ عراق کے مسلمانوں پہ کرم فرما دے۔ اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ کرم فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ پاک یہ بہنیں اتنے عرصے سے 2 مہینے تقریباً 2.5 مہینے ہونے والے جڑی ہیں، اللہ پاک ان کے دل کی ہر خواہش کو پوری فرما دے، بہترین خواہش بنا کر۔ اللہ پاک ان کے گھر میں بہترین رزق اور طیب طاہر رزق عطا فرما دیجئے، اور اللہ پاک رزق میں برکت دے دے ان کے، یعنی اللہ رزق میں برکت دینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ دماغی قوت کو بڑھا دے، بصارت میں برکت عطا فرما دے، سماعت میں برکت عطا فرما دے، فہم میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرما دے، آپ کے بچوں کی نیکیوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ پاک آپ کے سکون میں برکت عطا فرما دے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک جی ڈاکٹر انم عائشہ سونیا
खतीजा, सुमेरा फैसल, मारियाना, फाखरा बाबा, सुंबल, एलिया इमरान, मेहरुन्निसा, मरियम, सानिया, इन सब की जो है इनको नेक नरीना औलाद इंतहाई आसानी के साथ अता फरमाइए। या अल्लाह फरियाल, आयशा, सहर, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। इनको दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से सुकून अता फरमाइए। इनकी पासबानी फरमाइए, इनके हक में बेहतरीन फैसला फरमाइए, ऐसे कि इनकी रूह तक उससे सरशार हो जाए। ऐ अल्लाह पाक, जिस घर में जो बच्चियां बैठी हैं, जो मेरे सामने बच्ची औरतें हाथ फैलाई हैं, इनकी बच्चियां और उम्मत मोहम्मद के तमाम जवान बच्चियां और बच्चों के लिए हफ्सा, फातिमा, जवेरिया, सिदरा, सुबाना, हफ्सा, सज्जाद, जैनब, मुंतहा, बीनी, शफीफा, बिनात सरवर, फखर, अब्दुल मतीन, सादिया, निजाम, सिदरा और सिदरा के घर की बच्चियां आमना, इनके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन बार, बेहतरीन जौज, बेहतरीन रिश्ते अता फरमाइए। या अल्लाह, आगे बढ़कर आप खुद फैसला फरमा दीजिए। पूरा इख्तियार है मेरे रब, रब काबा, आपको पूरा इख्तियार है। आप हमारे सब बच्चों के लिए आसानी फरमाएं और उनके लिए बेहतरीन जौज का इंतखाब फरमाइए। या अल्लाह, तमाम उलमाए इस्लाम, मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती तकी उस्मान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहीम साहब, पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब, हजरत जी, या अल्लाह हजरत जी इस वक्त सीसीयू में दाखिल हैं। अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, अल्लाह हजरत जी को सेहत कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमाइए। या अल्लाह, नदीम भाई, उमैर, मारिया, अंदलीब, एलिया हुसैन, ईशा, आजम, राशिदा, शमीम, आदिल, नरगिस बाजी, शिजा, नईम, अंशरा, अवैस और उस्मान अजीज, अल्लाह मुअज्जा दिखाइए, मुअज्जाती तौर पे इनको सुकून अता फरमाइए और सेहत कामिला अजला मुस्तमिरा से नवाजिए। इनको डॉक्टर हमना को कामयाबी अता फरमा दीजिए इस दफा। या अल्लाह, हाथ जोड़ के डॉक्टर हमना की कामयाबी का सवाल करती हूँ। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, अपने हबीब के तुफैल में डॉक्टर हमना को, फातिमा को, ईशा, अब्दुल्ला को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन सबको, इनके घर वालों को, इनके बच्चों को, इनके अहले खाना को दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में 100% नंबरों से कामयाबी अता फरमाइए। मुझ पर भी ये अजर जारी फरमाइए। एलिया आजम रफीक, मुफ्ती जियाउद्दीन साहब, एलिया रफीक, एलिया आजम, मुफ्ती जियाउद्दीन साहब, आमिर बेटी अनम, इनको बेहतरीन घर अता फरमाइए, सुकून वाला घर अता फरमाइए। मेरे अल्लाह, बहुत मुश्किल है इस दौर में घर, अपना घर खरीदना, लेकिन अल्लाह पाक आसानियों को तो सभी कर लेते हैं। काम जो मुश्किल है, आप ही ने तो फरमाया, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला, कि कोई मुश्किल आसान नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह ताला जब चाहे संगलाक चट्टानों को, लोहे की चट्टानों को शटियल मैदान बना दें, गिराकर जमीन बना दें। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आप आसान फरमाइए। या अल्लाह, अहमद, नुमान, नवाज साहब, मोहम्मद उमर और मोहसिन, इनको बेहतरीन रोजगार अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, अपने हबीब के तुफैल में हम सबको खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल कुरान, खात्मा बिल नमाज, खात्मा बिल सयाम और अल्लाह खात्मा बिल कलीमा नसीब फरमाइए। हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए। अल्लाह, हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमाइए। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम हुआ, इसको इसी के नाम पर कायम हुआ, इसी के नाम पर हमेशा कायम रखिए। या अल्लाह, शरीयत मोहम्मदी को जारी फरमाइए इस मुल्क में। या अल्लाह पाक, इस्लाम दुश्मन ताकतों को जेर फरमाइए, दूर दफा दूर फरमाइए, हलाक फरमाइए। यहूद नसारा मजूसी साबी, अल्लाह, इन सबको अल्लाह तबारक ताला जो जुल्म करने वाले हैं, इन सबको गर्क फरमाइए। फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाइए। होसियों की जमात की, होसियों और हमास की जमात की मदद फरमाइए। एक एक बंदे की जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह पाक, अपने हबीब के तुफैल में इस वक्त वो मकाम है कि जो दुनियादार मुसलमान भी है ना, वो अल्लाह पाक फलस्तीन की फतेह के से मायूस हो चुके हैं। और अल्लाह पाक, अपने हबीब के तुफैल में, या अल्लाह, ये लोग मायूस हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह, हम आपसे बिल्कुल मायूस नहीं हैं। हमें पता है कि जैसे आपने अफगानिस्तान को खड़ा कर दिया, आप इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन को भी आजाद फरमाएंगे। हालात चाहे जैसे मर्जी हों, अल्लाह पाक, आप बंद बंद कमरों को खोलने वाले हैं।
اللہ پاک آپ اصحاب کہف کی مدد کرنے والے ہیں، 309 سال تک ان کی عزت و آبرو و جان و مال کی حفاظت کرنے والے اللہ، آپ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کے کھانے پانی دانے کا بندوبست فرمائیے، ان کی بہترین پناہ گاہیں عطا فرمائیے، ان کے گھروں کو دوبارہ ریکنسٹرکشن فرمائیے، اللہ پاک فلسطین کو آزاد فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے۔ اللہ تو اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ اللہ تعالیٰ، آپ نے غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی، فلسطین کی تمام بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، حماس کے ایک ایک بندے کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔